السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ معاملہ ہے افغانستان کا، کابل کا اور طالبان کا۔ باتیں ہیں امریکن صدر جو بائیڈن اور پاکستانی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں شیخ رشید صاحب کی اور امریکن صدر کی باتوں کو آپس میں کیوں ملا رہا ہوں، یا دونوں شخصیات کو میں نے برابر کیوں لا کر کھڑا کر دیا۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی جملہ اگر ادھر سے ادا ہو اور ادھر سے ادا ہو اور ان میں مماثلت ہو، وہ ایک جیسا ہو، چاہے وہ ریکویسٹ ہو، چاہے وہ دھمکی ہو، چاہے تنبیہ ہو، اگر وہ ایک جیسی ہو، چاہے ارادہ ہو، تو پھر اسی حوالے سے اسی تناظر میں ذکر تو بنتا ہے۔ تو آگے چل کر بتاؤں گا کہ امریکن صدر نے جو دھمکی لگائی ہے طالبان کو، شیخ رشید صاحب نے اسی جیسی ہی بات کس انداز میں کی ہے، یعنی ویسی ہی بات انہوں نے دھمکی والے انداز میں کی اور شیخ رشید صاحب نے کسی اور انداز میں کی، لیکن تھی وہ تنبیہ کہہ دیں، اس کو خبردار کرنا کہہ دیں، وارننگ کرنا کہہ دیں، یا یہ کہہ دیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی ہے، یہ نہ ہی ٹوٹنی چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اب افغانستان انٹرنیشنل میڈیا میں ہے، کابل انٹرنیشنل میڈیا میں ہے، پاکستانی میڈیا اور دنیا جہان کا، ہم تو ظاہر ہے ہم تو پھر افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارا تو سارا کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، گھر میں کیا پکانا ہے، ملک میں کیا کرنا ہے، کس طرف سیاست جانی ہے۔ کل میں نے گزارش کی تھی نا کہ پاکستان کی سیاست اب جکڑ میں آ گئی ہے افغانستان کی صورتحال پر، تو ظاہر ہم تو کیونکہ براہ راست متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارا میڈیا، ہماری سیاست، ہماری جو ڈرائنگ روموں کی کچہری، تھڑوں کی گپ شپ، وہ ساری کی ساری وہ ہوتی ہے افغانستان کے اوپر۔ جس سے بندے سے پوچھے کہ افغانستان کا کیا ہوگا، پاکستان میں کیا ہوگا، طالبان وہاں پر امن قائم کر لیں گے، طالبان حکومت بنا پائیں گے، خانہ جنگی تو شروع نہیں ہوگی، اس خانہ جنگی کا اثر پاکستان پر تو نہیں پڑے گا، طالبان وہاں بیٹھ گئے تو پھر یہاں پر ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، یا اس جیسے دوسرے جو مذہبی گروپس ہیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑتے رہے ہیں، وہ دوبارہ متحرک تو نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے ہم تو اپنے خدشات لے کر پھر شروع ہو جاتے ہیں، اور خدشات وہ جی دلیل آندے بات، وہ پھر دلیل اور وہ وہمات اور خدشات اور خطرات وہ تو دماغ میں پڑپتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہم اس طرح کی صورتحال سے گزرتے رہے ہیں۔ تو دنیا جہان کا میڈیا، پاکستان کا میڈیا، ظاہر ہے دنیا جہان کا میڈیا تو ہوتا ہی ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے خطے کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے۔ تو 2-3 دنوں سے ظاہر افغانستان مکمل، ویسے تو کافی عرصے سے، لیکن جب سے طالبان نے کابل کو فتح کر لیا، کابل پر قبضہ کر لیا، وہاں سے اشرف غنی بھاگ گئے، تو پھر دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ جناب امریکن صدر جو نشانے پر ہیں اپنے حامیوں کے، مخالفین کے، جو بائیڈن صاحب، ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ چپ تھے، مسلسل چپ تھے۔ کل رات کو وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق کوئی 12:30 1 بجے وہ نمودار ہوئے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی بغیر سوال جواب کے، ایک اپنا بیان جاری کیا اور سوال جواب نہیں لیے اور چلے گئے۔ اس میں ایک جو ہمارے پاس پاکستان میں جو خدشے تھے نا ہمیں، کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے امریکنز جو ہے نا وہ ہمارے اوپر الزام عائد کریں گے، وہ ساڑھے نہیں پائیں گے، مطلب ہر یہی تھا کہ جی پاکستان پر الزام آئے گا، جو اشرف غنی یا اس کی جب یہ طالبان آگے بڑھ رہے تھے کابل کی طرف، مختلف اپنا ضلع اور صوبے فتح کرتے ہوئے، قبضہ کرتے ہوئے، اور امریکن کا اسلحہ جنہوں نے مدد کی بیسیکلی طالبان کی، کہ وہ جو افغان فوج تھی وہ جو کھڑی نہیں ہو سکی طالبان کے سامنے، اور اسلحے کے ڈھیر، اسلحے کے ڈیپو، ٹینک، توپ، پتہ نہیں جو کچھ بھی تھا، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، سارے وہ اب تصویریں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ طالبان وہ ہیلی کاپٹروں کے پروں کے ساتھ جھولے لے رہے ہیں لٹرلی، اور اس میں بیٹھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو بھی ظاہر ہے وہ وہاں پر اپنے اس میں ہیں، خوشی میں ہیں، فتح کے جشن منا رہے ہیں وہ، تو جو انداز ہے ان کا وہ اس میں کر رہے ہیں۔ تو جو سپورٹ ملی جو افغانستان کو فتح کرنے کی طالبان کو، وہ ملی امریکن اسلحے سے، جو اسلحہ افغانی فوج چھوڑ کر ان کے سامنے ڈھیر ہو گئی کہ جی یہ لے لو۔ تو ظاہر ہے اب وہ سارا تنقید کا نشانہ بن رہے تھے امریکن صدر کہ انہوں نے کس طرح یہ انخلا کیا ہے، کوئی پلاننگ تھی کہ نہیں تھی، تو وہ انتظار تھا کہ وہ کیا بات کریں گے۔ تو کل وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اپنا وہ جو انخلا کے فیصلے پر کہا کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، ہم نے افغانستان میں 20 سال لگائے، ہمارا اپنا ٹارگٹ جو تھا وہ ہم اچیو کر چکے تھے، اور وہ ٹارگٹ ہمارا افغانستان کی قوم کو بدلنا نہیں تھا، اس قوم کی تعمیر کرنا نہیں تھا، ہمارا ٹارگٹ تھا القاعدہ کا خاتمہ، اسامہ بن لادن کو پکڑنا، سو وہ ہم نے حاصل کر لیا۔ 4 صدر جو ہیں وہ 3 صدر یہ لڑائی بھگتتے رہے، 20 سال ہو گئے، اور میں 4تھا صدر ہوں، اور یہ میں
5ویں صدر تک کی افغانستان کا منتقل نہیں کر سکتا تھا، میں مزید اپنے فوجی نہیں مروا سکتا تھا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ جو بڑا جملہ تھا ان کا، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ قربانی والی بات، جو پھر بات ادھر آ گئی کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جائے گا، ہمارے اوپر الزام ہوگا۔ وہ جو حمداللہ صالح اور دوسرے حمداللہ محب اور وہ جو افغانی حکام تھے جو بھاگ گئے ادھر ادھر، جو پاکستان پر الزام عائد کرتے تھے کہ پاکستان نے طالبان کو 10,000 طالبان پاکستان نے بھیج دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا تاکہ وہ کابل جا کر فتح کر لیں، وہ ہمیں ظاہر ہمیں خدشہ بھی تھا کہ کہیں امریکنس یا وہ اس طرف پاکستان کو نہ بنائیں، الزام پاکستان کی طرف نہ دیں، تو وہ الزام نہیں آیا۔ اب امریکن صدر نے جو تقریر کی ہے وہ سیدھی انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو فوج کھڑی کی تھی وہ تنکوں کی طرح بکھر گئی، وہ لڑی ہی نہیں، وہ لڑنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، تو ہم ان کی جگہ کیوں لڑے؟ تو بجائے وہ جو تھا کہ وہ کسی اور پر الزام عائد کرتے جو بائیڈن، انہوں نے سیدھا اپنی بنائی ہوئی افغان فوج پر الزام عائد کیا، اپنی بنائی ہوئی افغان قیادت پر الزام عائد کیا کہ بھائی یہ نکھٹو تھے، یہ نکمے تھے، ان کو پیسے سے پیار تھا، یہ لڑنا نہیں چاہتے، ان کو اپنا مستقبل پیارا نہیں ہے، تو ہم کیا کریں پھر؟ ہم ان کے لیے کتنے اپنے بچے مروائیں؟ ہمارا ٹارگٹ، ہمارا ہدف جو تھا وہ ہم نے پورا کر لیا۔ اور پھر روس اور چین دونوں چاہتے ہیں کہ جناب یہاں پر امریکہ مزید ڈالر خرچ کرے، تو مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم اب مزید جو ہے اس جنگ میں اس کو نہیں لڑ سکتے، وہاں کی قیادت کرپٹ تھی، وہاں کے لوگ نہیں چاہتے تھے لڑنا، تو پھر ہم کب تک لڑتے رہتے۔ یعنی انہوں نے ایک تو شکست تسلیم کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی شکست تسلیم کرنے کا طریقہ انداز ان کا اپنا تھا کہ ہم کب تک لڑتے، کب تک مرواتے، ہم وہاں تبدیل کرنے نہیں گئے تھے۔ حالانکہ گئے تو یہی کیا کرتے نا کہ وہاں پر ایک پرامن اور جمہوری افغانستان وہاں چاہیں گے۔ ظاہر کوشش انہوں نے اپنے طرز کی لیکن نہیں کر سکے، اور وہاں کی جو مختلف، کیونکہ بٹا ہوا ہے افغانستان مختلف لسانیات میں، مختلف گروپوں میں، مختلف وار لارڈس میں، تو اس طرح افغانستان کو کنٹرول کرنا اب بھی آگے چل کر حالات جو آج ابھی تک جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پرامن ہے افغانستان، وہ اپنا ابھی جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ وہاں پر جو لیڈی ڈاکٹرس ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وہاں پر میڈیا پہ خواتین کام کر رہی ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے وہاں کا جو پردہ جو اسکارف وغیرہ لے کر سارا، لیکن ابھی جو مناظر نظر آ رہے ہیں آگے چل کر خدشہ ہے کہ اس طرح نہیں رہے گا، کیونکہ وہاں پر وہ جو خانہ جنگی ہوتی ہے افغانستان میں، کوئی ایک گروپ تھوڑی سی بھی کوئی چنگاری کی ضرورت ہوگی وہاں پر، ایون طالبان کے اندر بھی جو ماضی میں مجاہدین کے اندر اختلافات ہوئے تھے، جب سوویت یونین کو وہاں پر شکست ہوئی تھی تو مجاہدین کے اندر دھڑے بندی ہو گئی، ان میں اختلافات ہو گئے اقتدار سنبھالنے پر اور اقتدار میں حصہ لینے پر، تو پھر وہ خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی، پھر بیچ میں طالبان بنے، پھر طالبان نکلے جنہوں نے پھر سب کو بڑے جو حصہ تھا افغانستان کا انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو ابھی بھی یہی خدشہ ہے، دنیا اسی خدشے کے پیش نظر کوشش یہ کر رہی ہے کہ اس طرح کی جنگ بندی نہ ہو، کوئی تصفیہ ہو، جس پر کل ہماری قومی سلامتی کمیٹی نے بھی کہا کہ جناب وہاں جو مختلف گروپس ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر کوئی پرامن حل نکالے۔ پرامن حل کیا ہے کہ اقتدار میں کس کو کتنا حصہ ہوگا، شمالی اتحاد والے ان کو کتنا حصہ ہوگا، ازبکوں کو کتنا ہوگا، طالبان کو کتنا ہوگا، پشتون یا جتنی بھی لسانیت ہزارے جتنی بھی وہاں پہ ہیں نسلیں لسانیت ہیں، وہ ان کو کیا ان کا حصہ ہوگا۔ تو یہ ساری دنیا اس پہ فوکسڈ ہے کہ یار اس معاملے پہ آ کر نہ لڑ پڑے۔ ابھی تک تو جو طالبان نے افغانستان کو فتح کرنے کے لیے جنگ شروع کی، جس کا کل خاتمے کا اعلان بھی ہو گیا، اس میں کوئی بہت بڑی خون ریزی نہیں ہوئی، لیکن ہوئی تو ہے، ظاہر ہے بہت بڑی نہیں ہوئی جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن اب خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، لہٰذا دنیا فوکسڈ ہے، امریکہ بھی فوکسڈ ہے، اور اب اور چائنا بھی، روس بھی، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر پرامن طریقے سے رہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، وہاں پر بنیادی انسانی حقوق، جمہوری حقوق، شہری آزادیاں ہوں گی، تو پھر دنیا طالبان رجیم کو قبول بھی کرے گی، طالبان اقتدار کو، حکومت کو قبول بھی کرے گی اور ان کے ساتھ مل کر کام بھی کرے گی۔ تو یہ اب خدشات تو وہاں پر ہیں، لیکن بہرحال اصل تھا معاملہ کہ امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا۔ تو امریکہ ابھی تک ظاہر ہے کیونکہ وہ خود ہی وہاں سے نکلے ہیں، تو یہ رد عمل سے مراد کہ وہ کس پر الزام دھریں گے، اپنی شکست تسلیم کریں گے، پاکستان پر الزام لگائیں گے، چین پر الزام لگائیں گے، روس پر الزام لگائیں گے، انڈیا پر لگائیں گے، کس پر لگائیں گے، ایران پر لگائیں گے، کس پر لگائیں گے۔ زیادہ خدشہ تو ہمیں تھا کیونکہ ہم ہمیشہ الزاموں کی زد میں رہتے ہیں، تو شکر ہے کہ انہوں نے ہم پر الزام نہیں عائد کیا، اپنی جو بنائی ہوئی فوج تھی اس پر، اپنی بنائی ہوئی جو رجیم تھی وہاں کی اشرف غنی کی، ان پر انہوں نے براہ راست الزام عائد کیا ہے اور یہ کہا کہ جناب ہم
حوصلہ نہیں دے سکتے. ہم نے آپ کو اربوں ڈالر کے اسلحہ دیا، ہم نے جہاز دیے، توپیں دیں، ٹینک دی، بہترین تربیت دی، فوج کھڑی کر کے دی، لیکن حوصلہ ہم نہیں دے سکتے تھے، ہمارے بس میں نہیں تھا. تو اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو ہم آپ کے لیے نہیں لڑ سکتے. لیکن جو دھمکی انہوں نے دی ہے وہ یہ کہ اگر انخلا میں وہاں پر کسی بھی قسم کی جو امریکن اور نیٹو الائز جتنے بھی ہیں ان کے انخلا میں ان کے شہریوں کو کوئی نقصان پہنچا، کوئی رکاوٹ ڈالی گئی انخلا کے دوران، تو پھر تباہ کن جواب آئے گا. ظاہر تباہ کن جواب کیا، ایئر اسٹرائک ہوں گے، حملے کریں گے، جس طرح اسامہ بن 9/11 کے بعد 2001 میں ہوا تھا، تورا بورا کر دیا تھا پورے کے پورے، کارپیٹ بمبنگ، مطلب کوئی بھی پہاڑوں کا سرما بنا دیا تھا امریکہ نے، پہاڑوں کو سرما لٹرلی اس طرح پیس دیے تھے بمباری کر کے، کارپیٹ اور کلسٹر بمبارنگ. مطلب وہ مناظر جو ہیں وہ بندہ جب دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یار اس طرح بھی کسی سرزمین پر بمباری ہو سکتی ہے. اور امریکہ خود جو بائیڈن نے کہا میں اپنی تاریخ کی طویل ترین جنگ لڑی ہے، اور اس جنگ میں اب اگر ہم وہاں سے جا رہے ہیں، اب اگر کوئی رکاوٹ ہوئی تو پھر ہم واپس آئیں گے، پھر پلٹیں گے. ایک تو انہوں نے یہ دھمکی دی، اور دوسرا ظاہر ہے پاکستان. کل وہاں سے تصویریں آئی ہیں کہ وہ جو جیل جن پر قبضہ کر کے وہاں سے قیدی رہا کروائے گئے ہیں، اس میں ٹی ٹی پی کے رہنما مولوی فقیر محمد اور دیگر وہاں پہ رہا ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اس پر اب پاکستان کے اپنے خدشات تو ہیں کہ ٹی ٹی پی، کیونکہ ٹی ٹی پی پاکستان میں کالعدم ہے، پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑی ہے، اس کے خلاف پاکستان کی ریاست نے کارروائیاں کی ہیں. تو جو لوگ وہاں پر لڑ رہے تھے وہ اس طرف بھاگ گئے، اور بھاگ کر وہاں انہوں نے کچھ گرفتار ہوئے، کچھ نے پناہ لے لی، کچھ چھپ گئے. تو جو گرفتار تھے وہ رہا ہوئے ہیں. اب طالبان نے کیونکہ وہاں پر کنٹرول سنبھال لیا ہے، ان کی حکومت ہے، تو انہوں نے وہاں پر رہائیاں شروع کر دی ہیں. تو شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہیں ان سے آج یہ سوال ہوا ہے میڈیا پر کہ جی وہ ٹی ٹی پی کے لوگ رہا ہو گئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے خلاف دوبارہ تحریک طالبان پاکستان متحرک ہو، اور افغانستان میں کیونکہ وہ رہا ہو رہے ہیں تو وہاں ان کو سہولت کاری نہ ملے. تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی میں زیادہ باتیں وہ مہاجرین کے آنے کی، ہماری تیاری کیا ہے، ہم نے اپنے بارڈر کیسے سیو کرنے ہیں، ہم نے افغانستان کے منفی اثرات اپنے پاس آنے سے، پاکستان کی سرزمین پر آنے سے کیسے روک سکتے ہیں. اس سارے سوالوں نے کہا جی حکمت عملی ہماری ساری ہے، ابھی میں میڈیا پر نہیں بتا سکتا، لیکن ایک چیز انہوں نے کہا کہ واضح کی ہے ہم نے طالبان حکومت پر، یعنی طالبان حکومت تو نہیں بنی لیکن طالبان قیادت پر، کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. نہ ہم پاکستان افغانستان کے خلاف یعنی طالبان کے خلاف یہاں سے کچھ کرے گا، نہ وہاں سے کچھ ہونا چاہیے. یعنی بات وہی ہے جو بائیڈن نے کی ہے، لیکن شیخ رشید صاحب نے، کیونکہ ہم ظاہر اب طالبان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کا سیٹ اپ بنائیں گے، تو پھر ہر پاکستان تو ان کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیان بھی آ گیا ہوا ہے کہ وہ وہاں پر غلامی کی زنجیریں ٹوٹی ہیں. تو ہمارا سافٹ کارنر ہماری حکومت کا، یا ہم کم از کم موجودہ حکومت کا، عمران خان صاحب کا تو ہے طالبان کی طرف. تو اسی لیے انہوں نے جو انداز ہے ان کا بڑا سافٹ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ ہم یہاں پر نہیں اس طرح کی کارروائیاں ہونے دیں گے. اور دوسری چیز جو شیخ رشید صاحب نے کی ہے وہ یہ کہ پہلے ہمارے خلاف اس لیے مسلح کارروائیاں ہوتی تھیں پاکستان کے خلاف کیونکہ یہ تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ تھے طالبان کے خلاف. تو اب صورتحال وہ نہیں ہے، لہٰذا وہ نہیں ہونا چاہیے جو ماضی میں ہوا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.